امریکہ بھی مظاہروں اور ہنگاموں سے سنبھلا ہی نہیں تھا کہ ساؤتھ چائنا سی کے معاملے میں چائنا کے تند و تیز اور دھمکیوں میز بیانات نے اس کے رعب و دبدبے کو سر بازار رسوا کر دی۔ امریکی بحری جنگی جہاز میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوششیں دوسرے روز بھی ناکام رہیں، جبکہ اس حادثے میں زخمیوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی۔ ان دنوں دوسرا بڑا قدرتی حادثہ جو امریکہ کو درپیش ہوا وہ ہے اس کے قابل فخر جنگی جہاز F-16 کی تباہی۔ امریکی فائٹر جیٹ کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کا مشہور زمانہ اور قابل فخر تخلیق F-16 دہائیوں پر محیط عروج کا دور گزارنے کے بعد زوال کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ امریکہ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ اوریا نشین افغان طالبان سے شکست کے بعد امریکہ کی فرعونیت کو سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ اس شکست کے بعد امریکہ کے اندر تاریخ کے بدترین افراتفری۔ امریکہ بھی مظاہروں اور ہنگاموں سے سنبھلا ہی نہیں تھا کہ ساؤتھ چائنا سی کے معاملے میں چائنا کے تند و تیز اور دھمکیوں میز بیانات نے اس کے رعب و دبدبے کو سر بازار رسوا کر دیا۔ ابھی اس کے اثر سے نکلا ہی نہیں تھا کہ چند ایک قدرتی آفات اس کے انتظار میں تھے۔ ایک ہفتے میں 2 F-16 طیاروں کی قدرتی طور پر حادثے کا شکار ہونے کے بعد ایک اور بڑی آفت امریکی جنگی بحری بیڑے میں جو آگ لگی ہے۔ 2 دن کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اس پر قابو نہ پایا جا سکا۔ امریکی بحری جنگی جہاز میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوششیں دوسرے روز بھی جاری رہیں، جبکہ اس حادثے میں زخمیوں کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی ہے۔ ابلاغ نیوز نے ایسوسیٹڈ پریس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امریکی بحری جنگی جہاز میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوششیں دوسرے روز بھی ناکام رہیں، جبکہ اس حادثے میں زخمیوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کی مدد سے جنگی جہاز میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش دوسرے دن بھی جاری رہی۔ واقعے میں بحری اہلکار سمیت تقریباً 70 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی حکام نامہ نگاروں کو حادثے کے مقام پر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگی جہاز میں آگ لگنے کی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سان ڈیاگو کے سمندر میں موجود USS بون ہوم رچرڈ نامی جنگی جہاز میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ پر دوسرے دن بھی قابو پانے کی کوشش جاری ہے۔ ان دنوں دوسرا بڑا قدرتی حادثہ جو امریکہ کو درپیش ہوا وہ ہے اس کے قابل فخر جنگی جہاز F-16 کی تباہی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی فضائیہ کا ایک F-16 وائپر جنگی جہاز نیو میکسیکو کے ہارمین فضائیہ کے اڈے پر لینڈنگ کے دوران تباہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ کو معمولی زخم آئے ہیں۔ امریکی فضائیہ کا F-16 وائپر لڑاکا طیارہ جو کہ 49ویں ونگ کے ساتھ منسلک تھا، تقریباً شام 6 بجے MDT پر ہالومین AFB پر اترتے وقت حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے کا اکلوتا پائلٹ چھلانگ لگانے میں کامیاب ہوا، جبکہ وہ اس وقت معمولی زخموں کی وجہ سے زیر علاج ہے۔ یہ بات 49ویں ونگ کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے ہالومین فضائیہ کے اڈے کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے بیان میں کہی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہنگامی رد عمل کی ٹیمیں اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں اور حادثے کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ یاد رہے حالیہ دنوں میں امریکہ کے اندر F-16 کی حادثاتی طور پر تباہی کا یہ دوسرا واقعہ ہے کہ عالمی طور پر اس سے پہلے پاکستان میں بھی چند دن پہلے ایک F-16 جہاز حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ چند مہینوں میں مجموعی طور پر 3 F-16 قدرتی حادثوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ افغان طالبان سے مار کھانے کے بعد واقعی امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے کہ امریکی فائٹر جیٹ کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کا مشہور زمانہ اور قابل فخر تخلیق F-16 دہائیوں پر محیط عروج کا دور گزارنے کے بعد زوال کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ اور کیا امریکی بحری بیڑے میں لگنے والی آگ واقعی قدرتی حادثہ ہے یا یہ کسی دشمن ملک کی کارروائی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔